दूसरा सलातीन 13वां बाब। और शाह यहूदा अख्जिया के बेटे योआस के 23वें बरस से याहू का बेटा याहूअक्स सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 17 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों की पैरवी की, जिनसे उसने बनी इस्राएल से गुनाह कराया। उसने उनसे किनारा ना किया, और खुदावंद का गुस्सा बनी इस्राएल पर भड़का, और उसने उनको बार बार शाह अराम, हेजियल और हेजाएल के बेटे बिन हदद के काबू में कर दिया। और याहूअक्स खुदावंद के हजूर गिड़गड़ाया, और खुदावंद ने उसकी सुनी, क्योंकि उसने इसराइल की मजलूमी को देखा कि अराम का बादशाह उन पर कैसा जुल्म करता है। और खुदावंद ने बनी इस्राएल को एक निजात देने वाला अनायत किया, सो वो एरामियों के हाथ से निकल गए, और बनी इस्राएल पहले की तरह अपने डेरों में रहने लगे। तो भी उन्होंने योरबाम के घराने के गुनाहों से, जिनसे उसने बनी इस्राएल से गुनाह कराया, किनारा कशी ना की, बल्कि उन्हीं पर चलते रहे। और यसरत भी सामरिया में रही, और उसने याहूअक्स के लिए लोगों में से सिर्फ 50 सवार और 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़े, इसलिए कि अराम के बादशाह ने उनको तबाह कर डाला, और रौंद रौंद कर खाक की मानंद कर दिया। और याहूअक्स के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, और उसकी कुव्वत, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और याहूअक्स अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे सामरिया में दफन किया, और उसका बेटा योआस उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा योआस के 37वें बरस याहूअक्स का बेटा योआस सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज ना आया, बल्कि उन्हीं पर चलता रहा। और योआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, और उसकी कुव्वत, जिससे वो शाह यहूदा अमसिया से लड़ा, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और योआस अपने बाप दादा के साथ सो गया, और योरबाम उसके तख्त पर बैठा। और योआस सामरिया में इसराइल के बादशाहों के साथ दफन हुआ। और अलीशा को वो मर्ज लगा, जिससे वो मर गया, और शाह इसराइल योआस उसके पास गया, और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। और अलीशा ने उससे कहा, तीर और कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीर और कमान ले लिया। फिर उसने शाह इसराइल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा, और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे, और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर,
خداوند کا یعنی ایرام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیک میں ایرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے، سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار، سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ایرامیوں کو اتنا مار تاکہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ایرامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور شاہ ارام ہزائیل یہو اکس کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا، ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ایرام ہزائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن ہدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہوآکس کے بیٹے یوآس نے ہزائیل کے بیٹے بن ہدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہوآکس کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ دوسرا سلاطین 14واں باب۔ اور شاہ اسرائیل یہوآکس کے بیٹے یوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یوآس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یوآس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہوئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یقتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یوآس بن یہوآکس بن یاہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یوآس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے
लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दे। इतने में एक जंगली जानवर जो लुबनान में था गुजरा और ऊंट कटारे को रौंद डाला। तूने बेशक अदूम को मारा और तेरे दिल में गरूर समा गया है, सो उसी की डींग मार और घर ही में रह। तू क्यों नुकसान उठाने को छेड़छाड़ करता है, जिससे तू भी जिक उठाए और तेरे साथ यहूदा भी। पर इमसिया ने ना माना। तब शाह इस्राएल योआस ने चढ़ाई की, और वो और शाह यहूदा इमसिया बैत शम्मस में जो यहूदा में है, और एक दूसरे के मुकाबिल हुए। और यहूदा ने इस्राएल के आगे शिकस्त खाई, और उनमें से हर एक अपने डेरे को भागा। लेकिन शाह इस्राएल योआस ने शाह यहूदा इमसिया बिन योआस बिन अखजिया को बैत शम्मस में पकड़ लिया और यरूशलेम में आया। और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ के बराबर ढा दी। और उसने सब सोने और चांदी को और सब बर्तनों को जो खुदावंद की हैकल और शाही महल के खजानों में मिले, और कफीलों को भी साथ लिया और सामरिया को लौटा। और योआस के बाकी काम जो उसने किए और उसकी कुव्वत, और जैसे शाह यहूदा अमसिया से लड़ा, सो क्या वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और योआस अपने बाप दादा के साथ सो गया और इस्राएल के बादशाहों के साथ सामरिया में दफन हुआ। और उसका बेटा योरबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा योआस का बेटा अमसिया शाह इस्राएल याहू अक्स के बेटे योआस के मरने के बाद 15 बरस जीता रहा। और इमसिया के बाकी काम, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उन्होंने यरूशलेम में उसके खिलाफ साजिश की, सो वो लेकिस को भागा, लेकिन उन्होंने लेकिस तक उसका पीछा करके वहीं उसे कत्ल किया। और वो उसे घोड़ों पर ले आए, और वो यरूशलेम में अपने बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन हुआ। और यहूदा के सब लोगों ने अजरेया को, जो 16 बरस का था, उसके बाप अमसिया की जगह बादशाह बनाया। और बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद उसने एलात को बनाया, और उसे फिर यहूदा की मुमलकत में दाखिल कर लिया। और शाह यहूदा योआस के बेटे इमसिया के 15वें बरस से शाह इस्राएल योआस का बेटा योरबाम सामरिया में बादशाही करने लगा। और उसने 41 बरस बादशाही की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की। वो नबात के बेटे योरबाम के उन सब गुनाहों से, जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया, बाज न आया। और उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन एमती की मार्फत, जो जात हेफर का था, फरमाया था, इस्राएल की हद को हमात के मुदख्खल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल के दुख को देखा कि वो बहुत सख्त है, क्योंकि ना तो कोई बंद किया हुआ न आजाद छूटा हुआ रहा, और ना कोई इस्राएल का मददगार था। और खुदावंद ने ये तो नहीं फरमाया था
کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا۔ اس نے ان کو یواس کے بیٹے یربام کے وسیلہ سے رہائی دی، اور یربام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حمات کو جو یہودا کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یربام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 15واں باب۔ شاہ اسرائیل یربام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیا کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یوکلیا تھا، جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیا نے کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا۔ اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا، اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یربام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریا میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا۔ اور یابیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی، اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ سو ویسا ہی ہوا۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یابیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریا میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریا میں آیا، اور یابیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی، سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر صفا کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی
سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا، اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں 10 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا۔ سو مناہم نے 1000 کنتار چاندی پول کو نظر کی، تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے، یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی۔ سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فقیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا۔ اور فقہ بن رملیہ نے، جو اس کا ایک سردار تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور ایریا کے ساتھ مارا، اور جلادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے۔ سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فقیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 52ویں برس سے فقہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 20 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فقہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور ایبل بیت مکہ اور ینوہا اور کادس اور حسور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے۔ اور ہوسیہ بن ایلا نے فقہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی، اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فقہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ کے 2 سال سے شاہ یہودا اوزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا، جو صدوق کی بیٹی تھی۔ اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزائیہ نے کیا تھا۔
تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا، اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ انہی دنوں میں خداوند ستائے ارم رازین کو اور فقہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔